أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم کیا نہیں جانتے آپ یا کہ نہیں دیکھا آپ نے اللہ پاک نے تمہارے لیے مسخر کیا ما فی الارض جو کوئی زمین میں ہے والفلک تجری فی البحر بأمرہ اور کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کے حکم سے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ اور روکے ہوئے ہے وہ آسمان کو کہ وہ زمین پہ گر پڑے الا بإذنہ مگر اس کے حکم سے ان اللہ بالناس بے شک اللہ پاک لوگوں کے ساتھ رؤوف مہربان ہے رحیم رحم کرنے والا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں مارے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں زندہ کرے گا ان الانسان لکفور بے شک انسان بہت ناشکر ہے لکل امت جعلنا منسکا ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا تھا قربانی کا طریقہ ہم ناسکو جس کی وہ قربانی کرتے ہیں فلا جناح علیک فی الامر آپ کے ساتھ معاملے میں منازعات نہ کریں وادع الی ربک آپ اللہ کو اپنے رب کو پکاریں انک آپ نے رب کی طرف پکاریں انک علی ھدی آپ ہدایت پر ہیں مستقیم سیدھے ان جادلوک اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں فقل آپ کا اللہ عالم اللہ پاک زیادہ جانتا ہے بما اس چیز کو تعملون جو تم عمل کرتے ہو اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ اللہ پاک فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن فیما کنتم فیہ تختلفون ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے علم تعلم کیا آپ کو معلوم نہیں ہے ان اللہ یعلم بے شک اللہ پاک جانتا ہے ما فی السماء والارض جو کچھ آسمان میں ہے جو زمین میں ہے ان ذالک فی کتاب بے شک یہ ساری باتیں کتاب میں بھی ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر یہ بات اللہ پاک پر بہت آسان ہے یعبدون من دون اللہ وہ اللہ کے علاوہ اللہ کے بارے عبادت کرتے ہیں ما ان چیزوں کی لم ینزل بھی اللہ پاک نے کوئی دلیل نہیں اتاری اس پر ہمارے علیہ السلام ان کے پاس بھی کوئی اس کا علم نہیں ہے ہمارے ظالمین من نصیر ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات کھلی تعریف فی وجوہ الذین کفروا یہ پہچانے گی آپ کافروں کے چہروں پر منکر کیفیات یکادون یسطون قریب ہے کہ وہ آپ پر حملہ آور ہو جائیں بالذین اس چیز پر یتلون علیہم جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے آیاتنا وہ ان لوگوں کو جو ان پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں قل افانبئکم کیا آپ کہہ دیجیے کیا اس سے بری بات تمہیں بتاؤں افانبئکم بشر من ذلک النار جہنم اس سے زیادہ بری وعدها اللہ الذین کفروا اللہ پاک نے اس کا لوگ کافروں سے وعدہ کیا بئس المصیر برا ٹھکانہ ہے یا ایھا الناس ہے انسانوں ضرب مثل مثال بیان کی گئی ہے فاستمعوا له غور سے سنو اس کو ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے بارے پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے ولو اجتمعوا له اگرچہ سارے معبود اکٹھے ہو جائیں یسلبهم الذباب شیئا اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے لا یستنقذوه منه اسے چھڑا نہیں سکتے وہ ضعف طالب بھی کمزور مطلوب بھی کمزور ما قدر اللہ حق قدر انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کی حق ہے ان اللہ لقوی عزیز اللہ یصطفی من الملائکہ اللہ پاک چنتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور لوگوں میں سے بھی ان اللہ بالناس ان اللہ سمیع بصیر اللہ پاک سننے والا دیکھنے والا ہے یعلم ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے آگے ہے ان کو بھی جانتا ہے جو کچھ پیچھے ان کو بھی جانتا ہے وإلی اللہ ترجع الامور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں معاملات یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ارکعوا رکوع کرو سجدہ کرو اللہ کے اپنے رب کی عبادت کرو وفعلوا الخیر خیر کے کام کیا کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے اس کے جہاد کا حق ہے وہ اجتباکم اسی نے تمہیں چنا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج اور تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ملت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے یہ ہوا سماکم المسلمین اسی نے تمہارا نام رکھا تھا مسلمین من قبل پہلے بھی وفی ھذا اور اس امت میں بھی
لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، هو مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، نعم المولا، بہت اچھا مولا ہے، نعم النصیر، اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا، اسی سلسلے میں دیکھو زمین کی چیزیں تمہارے کنٹرول میں دے دی ہیں۔ سخر لکم ما فی الارض، زمین کی سطح پر بھی، زمین کے اندر بھی، زمین کی گہرائی میں بھی، سارے معاملات تصرف کون کر رہا ہے؟ تم کر رہا ہے۔ زمین کے اوپر بھی، فضا میں بھی، زمین کے اندر بھی، تہہ میں بھی تمہارے مسخر کیا کیا، یعنی اس کے سارے معاملات میں تم تصرف کر رہے ہو، اور کوئی جانور ایسا تصرف نہیں کر سکتا جو تم کرتے ہو۔ اللہ کی یہ نعمت بھی، سخر لکم ما فی الارض، زمین کے جو کچھ بھی اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے نا، سب تمہارے تصرف میں ہے۔ اچھا، دوسری بات، سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ اللہ پاک نے کو پہلے بغیر انجنوں کے چلتی تھی، اب انجنوں سب کو اللہ کے حکم سے۔ اللہ پاک روک دے، ہوا روک دے، سمندر پانی روک دے، کیا کر لو گے؟ سب کچھ کنٹرول۔ والفلک تجری فی البحر، کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں بامر اللہ کے حکم سے، بھی اس کے حکم اللہ کا ہے، چلتی تمہارے لیے ہیں۔ لتبتغوا من فضل، تاکہ تم ان کشتیوں کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ دنیا میں تجارت کا بڑا حصہ فضا میں ہے، خشکی پر ہے یا سمندر میں؟ وہ دیکھ رہے آبائے حرمت کو پانی پہ چلنا رک جائے، تجارت رک جاتی ہے۔ اللہ پاک نے سمندر میں تمہارے لیے چلنے پھرنے کے اسباب بنائے ہیں، تب لوگوں من فضل ہے، یہ بھی اللہ کا۔ اور پھر تیسری بات، آسمان گرتا نہیں ہے، اللہ نے روک رکھا ہے۔ زمین پر گرنے سے آسمان کو کس نے روک رکھا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کشش ثقل نے روک رکھا ہے۔ میں نے سے پوچھا کشش ثقل کس نے بنائی ہے؟ سبب ہے نا، کشش ثقل جو ہے سبب ہے۔ سب یہ سبب ہے یا مسبب ہے؟ کہ اللہ پاک نے روکے ہوئے ہے، وہ یمسک السماء، روکے ہوئے ہے وہ آسمان کو، ان تقع علی الارض، کہ زمین پہ گر پڑے۔ ہاں گرے گا جب تو اللہ کے حکم سے گرے گا، جب صرف گرے گا نہیں پھر تو ہر طرف ٹھاٹھا ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، آسمان سماء انشقت، آسمان ہر چیز پھٹ پڑے گی۔ دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے۔ یہ باتیں گن کے ہمیں کیا سبق دیا؟ کتنا مہربان ہے۔ زمین پہ پانی پھینک ڈالتا ہے، وہ سبزہ اگتا ہے، دن کو رات میں شامل کرتا ہے، رات کو دن میں شامل کرتا ہے، زمین سرد و ساداب ہو جاتی ہے، زمین کی چیزیں تمہارے کنٹرول میں دی ہوئی ہیں، کشتیاں تمہارے لیے اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، آسمان کو روکا ہوا ہے، کتنا مہربان ہے۔ ان اللہ بالناس، اور یہ سب کچھ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ، اس سے سب سے زیادہ فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ زمین کے اسباب سے وسائل کو پہ تصرف کون کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ فائدے کون اٹھا رہا ہے؟ اتنا مہربان ہے، رؤوف، بہت مہربان ہے، رحیم، رحم کرنے والا۔ وہ اللہ تمہیں مارے، جو اللہ نے تمہیں زندہ رکھا ہوا وہی مارے گا، وہی اٹھائے گا۔ تمہیں شک ہے کہ مار کے اٹھائے گا کیسے؟ وہی اٹھائے گا جسے سارے کام کر رہا ہے نا۔ وہ الذی احیاکم، تمہیں پہلے زندگی کس نے دی ہے؟ مارے گا بھی وہی، اٹھائے گا بھی وہی۔
انسان بہت ناشکر ہے. اللہ بڑا مہربان ہے، انسان بہت ناشکر ہے. اللہ پاک کیا ہے؟ رؤوف رحیم. انسان کیا ہے؟ غفور ناشکر. قربانی کا ذکر ہوا تھا پیچھے، فرمایا کہ ہر امت میں قربانی کا اپنا طریقہ رہا ہے. ہر امت کے لیے مثال کے طور پر ایک قربانی کا ذکر قرآن پاک میں، سوختنی قربانی. بنی اسرائیل میں سوختنی قربانی تھی. قربانی کی ہے، کھا نہیں سکتے، میدان میں ڈال دو جانور کو، آسمان سے آگ آئے گی، جلا کے چلی جائے گی. اگر آگ آئی ہے، جانور کو جلا دیا ہے، قبول ہو گئی ہے. نہیں آئی تو قبولیت نہیں ہے. انہوں نے یہود مدینہ نے حضور سے تقاضا کیا تھا، حتیٰ تأتینا بقربان تأکلہ النار. جناب ہمارے یہاں تو قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کیا ہے، ڈال دیا ہے، آسمان سے آگ آئی ہے، جلا گئی ہے. آپ بھی ایسی قربانی دے دیں، حتیٰ تأتینا میرا برسولک حتیٰ تأتینا بقربان تأکلہ النار. جب تک سوختنی قربانی پیش نہیں کرو گے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے. یہود نے شرط لگا دی تھی. اس کا جواب اللہ نے کیا دیا؟ حتیٰ تأتینا بقربان آگے کیا فرمایا؟ جو پہلے پیغمبروں نے سوختنی قربانیاں پیش کی تھی ان کو قتل کیوں کر دیا تھا؟ اگر تمہاری دلیل یہی ہے سوختنی قربانی لاؤ تو مانیں گے. کتنے پیغمبر تم نے مار دیے، سوختنی قربانی پیش کی تھی. قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم. پہلے انبیاء کرام اور دلائل بھی لائے تھے جو تم نے کہیں بھی لائے تھے. پھر ما قتلتموہ، اگر تم اس بات میں سچے تھے وہ کیوں مار دیے تھے؟ پہلے اس کا جواب الزامی جواب ہے یہ. خیر، ہر امت میں قربانی کا اپنا طریقہ تھا. آپ سے آپ کے طریقے پر جھگڑیں گے، آپ نہیں جھگڑنا، ٹھیک ہے، آپ اپنا کارو کو جو بھائی. ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر. آپ بھی رسول ہیں، آپ کا اپنا طریقہ ہے، آپ سے جھگڑا نہ کریں. اب فیصلہ قیامت کو ہوگا. وادع الی ربک، یہ آپ سے جھگڑا نہ کریں، ان کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. ان کا اپنا طریقہ ہے، ہمارا اپنا طریقہ ہے. آپ ان کو رب کی طرف بلائیں. صراط مستقیم پر وہ ہے جو بات اللہ کے احکام پہ چلتا ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے. آپ صراط مستقیم پر ہیں. اس کے باوجود اگر آپ سے جھگڑے نہ تو کبھی جھگڑوں نے بھی فیصلہ قیامت کو ہوگا. جھگڑوں نہیں. ان جادلو کا، اگر آپ سے مجادلہ کریں، جدل کریں تو بھائی تمہارے اعمال کو اللہ جانتا ہے، قیامت کو فیصلہ کرے گا. ہمارے ساتھ جھگڑنے کی ضرورت نہیں، انتظار کرو. ان جادلوک، اگر آپ سے مجادلہ کریں، آپ کہہ دیجیے اللہ عالم بما تعملون، تمہارے اعمال کو اللہ بہتر جانتا ہے، وہی اللہ فیصلہ کرے گا. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ. آج جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہو ان کا حتمی فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. کس بات میں؟ فی ما کنتم فیہ تختلفون. جن باتوں میں تم جھگڑتے رہے ہو، جھگڑتے آ رہے ہو، ان کے بارے میں قیامت کو فیصلہ ہوگا. اور فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فی ما کنتم فیہ تختلفون. وہ سب کچھ جانتا ہے. قاضی بے خبر نہیں ہے، فیصلہ کرنے والا بے خبر. کیا وہ جانتا نہیں ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ پاک ہر چیز جانتا ہے. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعلم من فی السماوات والارض. زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے. اور صرف جانتا نہیں ہے، ریکارڈ میں بھی ہے. ایک ہے علم، ایک ہے کتاب. علم کہاں ہے؟ سینوں میں. کتاب کہاں ہے؟ کاغذوں میں یا سی ڈی میں. ریکارڈ علم میں بھی ہے، ریکارڈ میں بھی. اللہ جانتا بھی ہے، اور یہ سب کچھ کس پہ ہے؟ کتاب میں بھی ہے. یہ کتاب کون سی ہے؟
لوح سپریم ہارڈ ڈسک، کائنات کی سب سے بڑی ڈسک کون سی ہے؟ لوح محفوظ۔ یہ تمہارے لیے مشکل ہوگا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں یار۔ یہ ساری کائنات کیسے ریکارڈ میں ہے، کیسے سی ڈی میں ہے، تم کر لیتے تو وہ نہیں کر لیتا۔ اتنی سی سی ڈی میں کیا کچھ نہیں ہوتا، یہ تو تمہاری کارآسانی ہے۔ ایک چھوٹی سی سم ہوتی ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس میں یہ موبائل میں یہ بھی رکھا ہوا ہے، آپ کی جیب میں بھی ہے، پتہ نہیں آپ کی جیب میں کیا ہوگا، میری جیب میں اس پہ 6000 کتابیں ہیں۔ 6000 کتابیں ہیں اس میں، ہر فن کی، ہر موضوع کی۔ جب ذرا گردن جھکائی دیکھتے میرا دفتر بھی یہی ہے، میرا پوسٹ آفس بھی یہی ہے، میری لائبریری بھی یہی ہے۔ کبھی کبھی رات کو شک پڑتا ہے، اٹھ کے دیکھ کے شک دور کر ہو جائے۔ وہ یہ اس کا کیا معنی ہے؟ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ رہی، اپنے دیکھتی، اپنے شوق کی چیز ہے۔ دیکھو میرے لیے تماشا ہوتا ہے، جب میں کسی پرائیویٹ بس میں جا رہا ہوتا نا، یہ لکھا ہوتا، میں اپنی کوئی چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہوں، لوگ گھور کو ہے چٹی دار جرا بابا کی کرا اور میں ادھر دیکھ کے انجوائے کرتا ہوں میں اپنا کام کر رہا ہوتا ہوں، جو اللہ کو یہ لوگ بابا زیادہ جگہ میں کر رہا کہ ان ذالک فی کتاب، ان ذالک علی اللہ یسیر، بہت آسان ہے۔ اچھا جی، ان کا حال کیا ہے؟ اللہ کے بارے پکارتے ہیں، نہ اللہ نے کوئی دلیل بھیجی ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ جو دلیل اللہ کی طرف سے نازل ہو وہ کیا ہے؟ نقلی دلیل۔ اپنی طرف سے جو دلیل ہو یہ عقلی دلیل، نہ کوئی نقلی دلیل، نہ کوئی عقلی دلیل، نہ معقولات نہ منقولات، کچھ بھی نہیں۔ یعبدون من دون اللہ، اللہ کے بارے پکارتے ہیں ما ان چیزوں کو لم ینزل بہ سلطانہ، اللہ نے بھی کوئی دلیل نہیں اتاری، وما لیس ان کا اپنے پاس بھی کوئی علم نہیں ہے۔ اس کا محاورے کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ نہ ان کے پاس کوئی حوالہ ہے، نہ کوئی دلیل ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی حوالہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ یہ ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کے سوا ان کے معبودوں کا ذکر ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب، ایک اللہ کا ذکر ہو تو دل تنگ پڑتے ہیں، کوئی اللہ۔ اذا ذکر اللہ وحدہ کیا ہوتا ہے؟ اشمئزت قلوب الذین، بتوں کا، خداؤں کا ذکر کرو خوش ہوتے ہیں، فلاں بابے کا ذکر ہے، فلاں بابے کا، ایک اللہ کا ذکر کرو دل تنگ پڑتے ہیں، کہ منہ بسور لیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں ان پر، ان کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ان کے چہروں پر انکار نظر آتا ہے، منہ بگڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، اور ایسے بگڑے ہوتے ہیں کہ قریب ہیں کہ پڑھنے والوں کو دبوچ لیں۔ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کے چہروں پر کیا ہوتا ہے؟ انکار، اور غصہ اتنا ہوتا ہے یکادون یستون، قریب ہے کہ پل پڑے ان لوگوں پر، یتلون علیہم آیاتنا، جن کو ہماری آیات سناتے ہیں، قاریوں پر چھلانگ لگا رہے ہیں ان کا دل۔ فرمایا ٹھیک ہے تمہارا غصہ بھی ہے، لیکن آگ اس سے زیادہ تیز ہے۔ قل افانبئکم بشر من ذلکم، تمہاری اس کیفیت سے زیادہ سخت کیفیت بتاؤں؟ جب جہنم میں جلو گا نا تب دیکھنے والے ہوگا تم کیا ہوگا۔ قل افانبئکم بشر من ذلکم، تمہاری اس غصے اور غیظ کی کیفیت سے زیادہ برشریر کیفیت بتاؤ تمہیں؟ آ گئے، لیکن پکی بات ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور برا ٹھکانہ ہے، جہنم سے برا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اپنے خداؤں کے ذکر پر خوش ہوتے ہیں، ایک خدا کے ذکر پر ان کو غصہ آتا ہے۔
چھوٹی سی مثال سے سمجھے یار، جن کو تم پکارتے ہو نہ اپنی مدد کر پاتے ہیں نہ تمہاری، تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے یار. میں چھوٹی سی مثال سے سمجھو، ضرب مثل، انسانوں ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لو، جن کو تم پکارتے ہو ایک مکھی بنا لیں گے؟ کوئی تخلیق کر سکتے ہیں؟ سارے اکٹھے ہو جائیں یار، سب معبودان باطلہ سب اکٹھے ہو کر ایک مکھی بنا لیں گے. آج کل یہ سائنس کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے، سائنس یہ کر رہی ہے، سائنس یہ کر رہی ہے. یہ میرا سوال ہوتا ہے ہمیشہ، سائنس کوئی چیز تخلیق کرتی ہے یا موجود چیز کو دریافت کرتی ہے؟ سائنس کیا کرتی ہے؟ کوئی چیز آج تک سائنس ایجاد میں لائی ہے؟ موجود ہے، مخفی چیز دریافت کی ہے. سائنس کے دو ہی موضوع ہیں، موجود چیز کو دریافت کرنا، اس کا استعمال کا طریقہ نکالنا، کیسے استعمال کرنا. کوئی چیز سائنس نے آج خود کوئی چیز پیدا کی ہے؟ ہمیں کہ یہ تو اللہ کا کام ہے. مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے یہ. چلو مکھی تو بڑی چیز ہے، مکھی ان کے ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، چھڑانے والا اس سے. یسلبہم الذباب شیئا، ان کے ہاتھ سے مکھی کوئی چیز اٹھا کر لے جاتی ہے نہیں لے جاتی؟ کیا اٹھائے گی؟ برگر اٹھاتی ہے؟ کیا اٹھاتی ہے؟ چھڑا کے دکھاؤ. تم اتنے بے بس ہو یار. یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذون. طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے. عبادت کرنے والے بھی کمزور ہیں، جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی کمزور. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی قدر نہیں کی انہوں نے. ساری صفات کا حامل، سارے کمالات کا حامل، اس کو نہیں پہچانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑے گا. ما قدر اللہ حق قدر. مکھی، اس پر ایک آپ نے لطیفہ پڑھا ہوگا لفظ العرب میں، ایک خلیفہ، امی خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے پر دربار میں. مکھی آ کے ناک میں بیٹھی، اڑائی پھر بیٹھ گئی، پھر اڑائی پھر بیٹھ گئی، پھر اڑائی پھر بیٹھ گئی. اب مکھی کو ناک سے کوئی اڑا سکتا ہے؟ ناک اس کے مطلب کا ہونا چاہیے. ناک مکھی کے مطلب کا ہو. یہ لو، ناک مکھی کے مطلب کا ہو تو اس کو مکھی کو اڑا سکتا ہے؟ پھر وہ اڑا، پھر بیٹھی، پھر آیا، پھر بیٹھی. پھر اب بادشاہوں والی بات، یار اس کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کے پیدا بادشاہوں والی بات کر دی کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا، اس کا کیا مصرف تھا؟ کوئی بزرگ بیٹھا ہوا تھا، اللہ کو بادشاہ سلامت ایک مطلب تبھی سمجھ میں آیا ہے. مکھی کے پیدا کرنے کی ایک حکمت ابھی سمجھ میں آئی ہے. آپ بادشاہ ہیں، آدھی دنیا آپ کے کنٹرول میں ہے، لشکر ہے، لیکن سب کچھ کے باوجود اس مکھی کے سامنے بے بس ہے. آپ کی بے بسی بتانے کے لیے کر لے کیا کرنا. یسلبہم الذباب شیئا، مکھی کو چیز چھینے چھڑا لے گے. ضعف الطالب والمطلوب. اصل بات یہ ہے کہ اللہ پر ان کا یقین نہیں ہے. ما قدر اللہ قدر. قوی بھی وہی ہے، غالب بھی وہی ہے، قوت بھی اس کے پاس ہے، غلبہ بھی اسی کا. سب کچھ جانتا ہے یار. ما بین ایدیہم وما خلفہم، سامنے کی چیزیں بھی پیچھے کی چیزیں بھی، یا پہلے کی چیز، ان سے پہلے کی چیزیں، ان کے بعد سب جانتا ہے. اے اللہ ترجع الامور. آخر میں تلقین فرمائی، ایمان والو تم اپنے کام پہ لگے رہو یار. یا ایھا الذین آمنوا، نہ اوپر. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پاک فرشتوں میں سے بھی رسول بلاتا ہے، انسانوں میں سے بھی. فرشتوں میں کون رسول ہے بھائی؟ اکیلے رسولن کہا ہے، رسولن نہیں کہا، رسولن. فرشتے، اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے رسولوں تک، رسول آگے انسانوں تک. انبیاء کرام تک وہی لے کر کون آتا ہے؟ فرشتے. اور انسانوں تک وہی کون پہنچاتا ہے؟ رسول.
فرمایا کہ ان اللہ سمیع بصیر، آگے پیچھے کی ہر بات جانتا ہے، اسی کی طرف معاملات لوٹائے جائیں گے۔ ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، نماز پڑھو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کرتے رہو، کامیابی کا راستہ یہ ہے۔ کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ اور ارکعوا واسجدوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، یہ کامیابی کا راستہ ہے لعلکم۔ اور صرف یہی نہیں کرو، جہاد بھی کرو یار، صرف نمازوں پہ زور نہ دو، بزرگوں دوستوں جہاد بھی کرو، وجاہدوا فی اللہ، نماز رکوع بھی کرو، سجدے بھی کرو، اور خیر کے کام بھی کرو۔ اللہ پاک تمہیں کامیابی دے گا، لیکن ساتھ کے جہاں ضرورت ہو وہاں کیا کرو، ہر جگہ نہیں، جہاں ضرورت ہو وہاں کیا کرو، جہاد بھی کرو، اب پکا کرو جیسے کرنا چاہیے۔ یاد جب کرو تو کیسے کرو؟ اللہ پاک نے تمہیں منتخب کیا، یہ ساری توفیقات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس لیے ایمان کے لیے کس کو منتخب کیا ہے تمہیں؟ کس نے کیا ہے؟ اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے پیدا ہی مسلمانوں کے گھر میں کر دیا تو ہمیں کچھ تلاش کرنا ہی نہیں پڑا۔ اللہ پاک ہندو کے گھر میں پیدا کر لیتا کیا کر لیتے؟ سکھ کے گھر پیدا کر لیتے پھر کیا کر لیتے؟ اللہ نے پیدا کہاں کیا ہے؟ یہ انتخاب کس نے کیا ہے کہ اس روح کو مسلمان گھرانے میں بھیجنا ہے؟ کس نے انتخاب؟ میں اللہ پاک نے چن لیا، اجتباکم۔ اور دوسری بات، جس دین کے لیے چنا ہے اس میں حرج نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین بھی ہے، اور دین میں کوئی حرج بھی نہیں۔ جہاں کوئی تنگی آئی ہے آسانی دی ہے، دین کے احکام میں حرج تنگی نہیں ہے، اور جہاں تنگی آئی ہے وہاں کیا کیا؟ سہولت دی۔ روزہ نہیں رکھ سکتے، قضا کر لو یار، قضا نہیں کر سکتے، فدیہ دے دو یار، نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، قضا کر لو، یہ ساری سہولتیں بھی ساتھ دی ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ سارا دین تمہیں، یہ ملت ابی، ملت دیکھے قوم بنتی ہے وطن سے، نسل سے، علاقے سے، ملت بنتی ہے عقیدے سے، امت کس سے بنتی ہے؟ عقیدے کی وحدت سے امت بنتی ہے، دین کی وحدت سے ملت بنتی ہے، اور علاقے اور نسل کی وحدت سے قوم بنتی ہے۔ سب تم ابراہیم، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے یکسوئی۔ سب سے پہلے مسلمان تو انہوں نے نہیں کہا تھا، اسلام کی اصطلاح اور مسلم کی اصطلاح سب سے پہلے کس سے استعمال کی تھی؟ اسی سے آج یہ ابراہیم کارڈ والوں کو مغالطہ ہے یا مغالطہ دیتے ہیں کہ ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ کون ہے ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام سے منسوب سارے دین سب مسلمان ہیں، یہاں سے اصطلاح ہوا سماکم المسلمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مسلمان کہا تھا، تو جی ابراہیمی دین والے سارے کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ یہ آج کل یہ دنیا کا، اور دنیا کا نہیں، ٹرمپ صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے، وہ ابراہیم اکارڈ اسی پہ مبنی ہے، پہلے بھی اب بھی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ تم پر گواہ ہوں گے، تم امتوں پر گواہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ۔ قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے تو امتوں پر گواہی کون دے گا؟ تم، اور تم پر گواہی کون دے گا؟ رسول، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہی ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ امتوں کے فیصلے تمہاری گواہی پر ہوں گے، اور انبیاء کے فیصلے حضور کی گواہی پر ہوں گے۔ اس لیے اپنا کام کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی مولا ہے، معبود بھی وہی ہے، آقا بھی وہی ہے، وہی مولا تمہارا، نعم المولا و نعم النصیر۔